السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو انہوں نے بنگلور میں ایک مجلس کے چلتے ہوئے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس اور اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سرزمین قدس سے ہمارا ایمانی اور دلی تعلق ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا تھا کہ فلسطین، مسجد اقصی اور سرزمین قدس سے مسلمانوں کا جو ایمانی اور جذباتی تعلق ہے اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اقصی کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مستقل آیات نازل فرمائی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ساتھ کئی اہم واقعات منسلک ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے، جس سفر میں 5 وقتہ نماز کا تحفہ ملا۔ نیز اسی سفر میں اور اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ دوستو، یہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس کے علاوہ اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ نیز دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت کر کے اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے فرمایا کہ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر فرشتوں کے ذریعے کی گئی اور دوسری تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا جو تعلق سرزمین فلسطین اور وہاں کے باشندوں اور مسجد اقصی سے وہ انتہائی جذباتی قسم کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج یورپ کی سازش کی بنا پر عین قلب عرب کے اندر اسرائیل کی شکل میں جو خنجر گھونپا گیا ہے اسے آج تک عالم اسلام محسوس کر رہا ہے۔ ارض فلسطین کے مظلوم مسلمان گزشتہ 1 صدی سے جبر و تسلط کی چکیوں میں پس رہے ہیں۔ عالمی طاقتوں نے نہایت چالاکی اور صفاکی سے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا بندوبست کر کے ارض مقدس کے باسیوں سے ان کی اپنی ہی زمین چھین لی۔ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ ابھی رمضان المبارک میں اسرائیلی افواج نے نماز تراویح میں مصروف فلسطینی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر پوری مسجد کو خون میں نہلا دیا۔ وہاں کی مختلف عمارتوں کو نشانہ بنا کر بم برسائے گئے جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا گیا، لیکن قابل مبارکباد ہے وہ نہتے مجاہدین جنہوں نے اپنی ایمانی طاقت سے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اسرائیل کو جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے فرمایا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا اور ان کا تعاون کرنے کا اظہار کریں، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ اس مسئلے کے اندر وہ تنہا نہیں ہے بلکہ پورا عالم اسلام ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مغربی ممالک، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جو اپنے خود ساختہ مقاصد کے لیے امن و شانتی کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں، لیکن فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ لہذا پوری امت مسلمہ خصوصاً بر صغیر
اور ہندوستانی مسلمان پوری قوت اور زور و شور کے ساتھ آواز بلند کرتے ہوئے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ سلامتی کونسل فلسطین کے مسئلے میں حق و انصاف کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جائے اور اسرائیل پر پابندی لگائی جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ ہمیں عالم اسلام کی روشن تاریخ بالخصوص القدس کی تاریخ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا نیز ہم بارگاہ الہی میں دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی القدس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے مرکز تحفظ اسلام ہند کی خدمات کو سراہتے ہوئے خوب دعاؤں سے نوازا۔ اختتام سے قبل مرکز کے ڈائریکٹر محمد فرقان نے حضرت محتمم صاحب کا اور تمام ناظرین اور اراکین مرکز کا شکریہ ادا کیا اور صدر اجلاس مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی دعا پر یہ 10 روزہ تحفظ القدس کانفرنس اختتام پذیر ہوا۔ دوستوں، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے جو فلسطین کو لے کر کچھ وقت پہلے یہ بیان دیا تھا، آپ اس بیان کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتانا۔ اور چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سوال کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔